بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے دی گئی تمام احادیث مبارکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوبصورت اور گراں قدر موتی ہیں۔ ان احادیث میں روزمرہ کے قدرتی اجزاء جیسے دمبے کی چکی، گائے کا گھی اور دودھ، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب، خنبی کا پانی، کلونجی اور شہد کے ذریعے مختلف امراض کا علاج اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ عرق النساء کا علاج۔ دمبے کی چکی عرق النساء لنگڑی کے درد کے لیے جدید ادویات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحرائی دمبے کی چکی میں شفا کا راز بتایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص دمبا خریدے، راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں، جس شخص کو دمبا تحفے کے طور پر دیا جائے وہ اس کے 3 حصے کر لے اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ کھائے، اگر وہ چاہے تو اسے پگھلا لے اور اگر وہ چاہے تو ویسے کھا لے۔ مجموع الزوائد 8303۔ بیماری کی نوعیت۔ عرق النساء وہ شدید درد ہے جو کمر کے نچلے حصے سے شروع ہو کر کلہے کے راستے ٹانگ کے پچھلے حصے تک جاتا ہے۔ علاج کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق دمبے کی چکی چربی والے حصے کو پگھلا کر اس کے 3 حصے کر لیے جائیں اور روزانہ صبح نہار منہ ایک حصہ پیا جائے۔ طبی حکمت۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ صحرائی چراگاہوں میں چرنے والے جنگلی دمبے کی چربی میں قدرتی طور پر ایسے روغن پائے جاتے ہیں جو جسم کی سوجن کو کم کرتے ہیں اور اعصاب کو طاقت دیتے ہیں۔ یہ قدرتی چکنائی اعصابی دردوں کے لیے قدرتی لیوبریکنٹ کا کام کرتی ہے۔ گائے کی مصنوعات۔ دودھ شفا، گھی دوا اور گوشت بیماری۔ گائے کا دودھ امرت، گھی اکسیر، لیکن اس کا گوشت حد سے زیادہ کھانے میں احتیاط۔ ایک 1400 سال پرانی طبی حقیقت۔ زہیر بیان کرتے ہیں، میرے خاندان کی ایک خاتون نے مجھے ملائکہ بنت عمرو کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، جو حضرت زید بن سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، مجھے گلے میں تکلیف کی شکایت ہو گئی، میں ملائکہ کے پاس گئی تو انہوں نے اس خاتون کے لیے گائے کا گھی رکھا اور یہ بات بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا دودھ شفا اور اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ مجموع الزوائد 8311۔ گائے کا دودھ شفا۔ گائے کا دودھ ہر عمر کے انسان کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ کیلشیم، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے اور مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے۔ گائے کا گھی دوا۔ دیسی گھی خصوصاً گائے کا ہاضمے کو درست کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں موجود بیوٹیرک ایسڈ آنتوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ گائے کا گوشت بیماری۔ یہاں مراد گوشت کی کثرت یا اس کا مسلسل استعمال ہے۔ گائے کا گوشت دیر ہضم اور گرم ہوتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ریڈ میٹ، سرخ گوشت کا کثرت سے استعمال کولیسٹرول، دل کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کا سبب بنتا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں کا علاج۔ اونٹ کا دودھ اور پیشاب۔ صحرا کے جہاز اونٹ کی دودھ میں چھپا ہے۔ معدے اور جگر کی ہلاکت خیز بیماریوں کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کے دودھ اور ان کے پیشاب میں لوگوں کے پیٹ کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مجموع الزوائد 8299۔ طبی افادیت۔ یہ علاج خاص طور پر استحکا، پیٹ میں پانی بھر جانا اور جگر کی خرابی کے لیے نبوی نسخہ ہے۔ جدید تحقیق۔ اونٹنی کا دودھ میں گائے کا دودھ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ وٹامن سی اور لوہا آئرن پایا جاتا ہے۔ اس میں اینٹی بائیوٹکس بکثرت ہوتی ہے جو کینسر اور ہیپاٹائٹس کے خلاف لڑتی ہیں۔ اونٹ کے پیشاب خصوصاً جنگلی چارہ
چڑھنے والی جوان اونٹنی کا پیشاب میں ایسے نمکیات اور اینٹی بایوٹک خواص پائے گئے ہیں جو پیٹ کے مہلک جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کی جلا، کھمبی کا پانی بغیر بوئے اگنے والی زمین کی نعمت، جس کا پانی آنکھوں کی بینائی اور امراض کے لیے قدرت کا سرما ہے۔ عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں، میرے والد نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کھمبی سلوا کا حصہ ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ مجموع الزوائد 8298۔ کھمبی اور سلوا، حدیث میں کھمبی سرزمین عرب میں پائی جانے والی خاص جنگلی کھمبی جسے کمات کہا جاتا ہے اور اس کو مشروم بھی کہا جاتا ہے، کو من و سلوا کا حصہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ بغیر کسی انسانی محنت اور بیج کے زمین سے خود بخود نکلتی ہے۔ آنکھوں کے لیے شفا، اس کا پانی نکال کر آنکھوں میں ڈالنا آشوب ششم، آنکھوں کی سوزش اور بینائی کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس کے پانی میں اینٹی بیکٹیریل خواص ہوتے ہیں جو آنکھ کا کارنیا کو انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ بیماریوں کے خلاف ڈھال، کلونجی، شہد اور پانی کا امتزاج۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوتے تو کائنات کی دو عظیم ترین شفا بخش چیزوں کلونجی اور شہد کا سہارا لیتے۔ طریقہ کار: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی کے ساتھ شہد اور پانی ملا کر نوش فرماتے تھے۔ شہد اور پانی کا ملا، صبح نہار منہ ہلکے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا معدے اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے اور جسم کو فوری توانائی بخشتا ہے۔ کلونجی کی شمولیت: کلونجی کو جب شہد کے پانی کے ساتھ ملا کر لیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جو سردی، زکام، بخار اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کا بہترین نوعی علاج ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔ سیاہ دانہ کلونجی، ایک چھوٹا سا سیاہ دانہ جس کے اندر قدرت نے موت کے سوا ہر بیماری کو شکست دینے کی طاقت رکھی ہے۔ سیاہ دانہ کلونجی بلیک سیڈ۔ اسلامی طب میں کلونجی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ طبی حقیقت: کلونجی کے اندر ایک فعال مادہ تھائموکوئنون پایا جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلامٹری اور اینٹی کینسر جزو ہے۔ ہر بیماری کی شفا کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کلونجی انسان کا مدافعتی نظام کو اس حد تک مضبوط اور فعال کر دیتی ہے کہ انسانی جسم خود بخود بیماریوں کے خلاف لڑنے اور انہیں شکست دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دمہ، الرجی، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور گردے کے امراض میں اس کا باقاعدہ استعمال اکثر ہے۔ ہماری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیے تاکہ حدیث نبوی کے مطابق آپ کو بہت سی چیزوں کا علاج اور معلومات فراہم کی جائے۔ شکریہ۔